اگر عدالت شہباز شریف سے متعلق کیس کو روزانہ سنے تو وہ جیل میں ہوں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ، کہا پی ٹی آئی واحد حکومت ہے جو انتخابی اصلاحات کی بات کرتی ہے، اپوزیشن کے پاس تجاویز ہیں تو سامنے لے آئیں۔ اب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو امید ہے پہلے استعفے دیں گے۔ بلاول بھٹو کی پی ٹی ایم پر تنقید، کہتے ہیں دوستوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ استعفوں کے بنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کچھ دوست ضمنی اور سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لینے پر بازد تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے میڈیا پر پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ نون کو کنٹونمنٹ الیکشن کے انتخابی شیڈیول پر تحفظات، خواجہ صادر رفیق کہتے ہیں پولنگ کا وقت صبح 8 سے شام 4 بجے تک رکھا گیا ہے۔ پولنگ کا وقت صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہونا چاہیے۔ کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا تو سارے سڑکوں پر ہوں گے۔ افغانستان سے 20 سال بعد امریکہ کا قبضہ مکمل ختم ہو گیا۔ امریکہ نے افغانستان سے فوجی انخلا مکمل ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل میکنزی نے بھی افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا مکمل ہونے کی تصدیق کر دی۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ پورے افغانستان پر کنٹرول کی خوشی میں طالبان نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ افغانستان سے آخری امریکی فوجی نکل گیا۔ ایئرپورٹ سے امریکی C-17 طیارے میں سوار ہونے کی تصویر جاری کی گئی۔ امریکی فوج نے افغانستان سے نکلنے والے آخری امریکی فوجی کی تصویر جاری کر دی۔ ہمارے ملک نے اپنی مکمل آزادی حاصل کر لی ہے، خدا کا شکر ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹ، کہتے ہیں کہ آخری امریکی فوجی دستہ رات 12 بجے کابل ایئرپورٹ سے چلا گیا۔ 20 سال کے جہاد، قربانیوں اور سختیوں کے بعد یہ تاریخی لمحات قابل فخر ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں عالمی برادری افغان طالبان کو وعدوں کا پابند بنائے گی۔ بین الاقوامی برادری طالبان سے سفری آزادی کی توقع رکھتی ہے۔ دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کا انحصار طالبان کے رویے پر ہے۔ افغانستان میں ہلاک ہونے والے 13 امریکیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پینٹاگون کے چیف جنرل میکنزی کہتے ہیں طالبان نے آخری وقت میں انخلا مکمل کرنے میں تعاون کیا۔ اگر امریکہ مزید 10 دن انتظار کرتا تو بھی لوگ پیچھے رہ جاتے، بہت سے دل ٹوٹے ہوں گے۔ ہم ہر اس شخص کو باہر نہیں نکال سکے۔ افغانستان میں 2000 کے قریب داعش کے لوگ ہیں۔ طالبان کو بتا دیا تھا کہ انخلا میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ سیکیورٹی صورتحال خراب ہونے کے بعد ہم نے پلان تبدیل کیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال پر گہری نظر رکھیں گے۔ افغانستان میں 100 سے 200 امریکی اب بھی موجود ہیں۔ 1,23,000 سے زائد افراد کو افغانستان سے بحفاظت منتقل کیا گیا۔ انخلا آپریشن میں معاونت کرنے والے ممالک کے شکر گزار ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کہتے ہیں ہماری جنگ ختم ہو چکی ہے۔ افغانستان کا محفوظ اور خوشحال مستقبل طالبان کا امتحان ہے۔ افغانستان کا مستقبل افغانیوں کے ہاتھ میں ہے۔ افغانستان کا محفوظ اور خوشحال مستقبل طالبان کا امتحان ہے۔ افغانستان کے لوگوں کے لیے فیصلوں اور مواقعوں کے لمحات ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان تاریخ کے اہم ترین موڑ پر ہے۔ پڑوسی ملک میں استحکام کے لیے عالمی برادری کا تعاون ناگزیر ہے۔ طالبان قیادت کے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان اور جرمنی کے 2 طرفہ تجارتی تعلقات ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں شکست خوردہ عناصر ملک کو پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عناصر نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ پاکستان کے عوام نے عام انتخابات میں تحریک انصاف کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا۔ 3 سال میں ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ عوام کی خدمت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ عوام ملک کی ترقی کا راستہ روکنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں، وفاقی حکومت اور ارسا سے ہم فالو اپ کرتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو اور میں نے پانی کے بحران کا معاملہ اٹھایا ہے۔ کراچی میں پانی کا بحران آ رہا ہے، جتنا پانی موجود ہے اس کی تقسیم برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، ہم سندھ کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں کوئی خاص نئی بات نہیں ہوئی، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کہتے ہیں جب کوئی مضبوط پارٹی کسی تحریک سے نکل جاتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ ہوتی تو بہت فرق پڑتا، جلسے میں وہی پرانی باتیں دہرائی گئیں۔ پاکستان میں کورونا کے بعد جاری اموات میں کمی نہ آ سکی، موذی وائرس مزید 118 زندگیاں نکل گیا، اموات 25,788 ہو گئی، مزید 3,838 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، 11,60,119 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے، 10,39,758 صحت یاب، 94,573 مریض زیر علاج۔ خیبر پختونخوا میں کورونا پنجے گاڑنے لگا، حکومت نے پشاور کے 5 مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پاکستان میں یومیہ کورونا ویکسین لگانے کا نیا ریکارڈ، ایک روز میں 14 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسین لگائی گئی۔ این سی او سی کے مطابق اب تک ملک بھر میں 5,51,78,137 ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ بیرون ملک جانے والوں کو 31 اگست سے بوسٹر ویکسین لگائی جائے گی، پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر نوشین حامد کا اعلان، کہا ملک میں ڈاکٹرز، طبی عملے اور کم قوت مدافعت کے حامل افراد کو جلد ہی مفت بوسٹر ویکسین لگانے کی اجازت دی جائے گی، کورونا کی ڈیلٹا قسم کے خلاف ان کی قوت مدافعت کو بڑھایا جا سکے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 45,23,000 ہلاکتیں، 21 کروڑ 79 لاکھ مریض، 19 کروڑ 47 لاکھ مریض صحت یاب ہوئے۔ امریکہ میں 6,56,000، برازیل میں 5,59,643، بھارت میں 4,38,592، میکسیکو میں 2,58,491، روس میں 1,82,429، فرانس میں 1,14,308، برطانیہ میں 1,32,485 اور سعودی عرب میں 8,539 اموات۔ شہدائے پاکستان ہمارا فخر، ڈی جی آئی ایس پی آر نے 5ویں مختصر دورانیے کی ویڈیو جاری کر دی، شہداء، غازیوں اور ان سے جڑے ہوئے تمام رشتوں کو سلام، محافظوں سے وابستہ سبھی رشتوں کو سلام۔ ویڈیو میں شہداء کے والدین کا پہاڑوں جیسا حوصلہ اور وطن سے لازوال محبت دکھائی گئی۔ ویڈیو میں شہداء کے والدین کے بلند عزم اور جذبہ کی عکاسی کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باپور افتخار کا شہداء کے والدین کے جذبے کو سلام۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ٹی نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا، فائرنگ کے تبادلے میں 11 مبینہ دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ، مبینہ دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد۔ لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں پولیس مقابلہ، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، ڈاکو واردات کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے، پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں کانسٹیبل عادل شاہ اور عباد ڈوگر شامل۔ یونان میں ہزاروں شہریوں کو کورونا وبا کی روک تھام کے لیے حکومتی ویکسینیشن پالیسی کے خلاف احتجاج، پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، پیٹرول بم پھینکے، پولیس کی جانب سے بھی آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔